اب آتی ہے وحی کے بارے میں پہلی حدیث. حدثنا عبداللہ بن یوسف، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے، قال انہوں نے کہا کہ اخبرنا مالک، امام مالک نے ہم کو خبر دی. اور امام مالک کا حدیث کا طریقہ یہ تھا روایت حدیث کا کہ وہ طالب علموں سے پڑھواتے تھے اور سنتے تھے اس کو. اس سے طالب علموں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس دور میں تو آپ کو معلوم ہے طالب علم پہلے سے پڑھ کے آتے تھے اور پڑھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے ان کا پڑھنا بھی باعث برکت ہوتا تھا. تو آج کے دور میں شاید ہم فوری طور پر یہ افورڈ نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ ایک دن آپ سب پڑھنے والے ہوں گے. ان ہشام ابن عروہ، امام مالک ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں. ان ابی ہی، وہ اپنے باپ سے یعنی عروہ سے. ان عائشہ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ عروہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. آپ کو معلوم ہے زبیر جو تھے وہ کس کے شوہر تھے؟ حضرت اسما کے. ان کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر ان کا نام. ام المومنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث بن ہشام نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ فقالا، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا، کس طرح، یاتی کا، آتی ہے تیرے پاس، الوحی، وحی. آپ ہمیں اتنی تعلیم دیتے ہیں اور آپ ہم کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، آتی کیسے ہے؟ تجسس ہوا ان کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جواب دیا، احیانا، کبھی کبھی، حین کی جمع احیانا، کبھی کبھار، یاتینی، آتی ہے میرے پاس، کیسے؟ مثل مانند سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح. سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹی، سلسلہ گھنٹی کی آواز. وہو، اور وہ، اشدہ، زیادہ شدید ہوتی ہے، علیہ، مجھ پر، یعنی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی بھاری ہوتی ہے مجھ پر. فیفسم، تو وہ منقطع ہوتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے، انی، مجھ سے، و، اور، قد، تحقیق، وعیت عنہ، یعنی حفظتہ، فہمتہ، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. یعنی جتنی دیر وہ مجھ پہ آتی ہے ہوتی بڑی سخت ہے، لیکن جب ختم ہوتی ہے تو میں وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. ما قال، جو اس نے کہا، یعنی جو کچھ فرشتے نے آ کے کہا ہوتا ہے. واحیانا، اور بعض اوقات، احیانا، کبھی کبھی، یتمثل، شکل اختیار کرتا ہے، لی، میرے لیے، الملک، فرشتہ، رجلن، ایک انسان کی، فیکلمنی، وہ کلام کرتا ہے مجھ سے، فاعی، تو میں یاد کر لیتا ہوں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے. قالت عائشہ، تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، ولقد، اور البتہ تحقیق، رأیتہ، میں نے دیکھا، ہو، اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل، اترتی ہے، علیہ، اس پر، الوحی، وحی، فی الیوم، ایک دن میں، الشدید البرد، شدید ٹھنڈک کے، شدید برد، ٹھنڈک، سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی اترتی. فیفسم عنہ، پھر وہ ختم ہوتی آپ سے یا منقطع ہوتی آپ سے. وان، اور بے شک، جبینہ، آپ کی پیشانی، جبین، ماتھا، لیتفسد، البتہ بہہ پڑتا، عرقن، پسینے سے، پسینہ پھوٹ نکلتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں احیانا سے دوبارہ اس کی تفسیر، احیانا یاتینی، کہ وہی مختلف طریقوں سے مجھ پر آتی ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ احیانا، کبھی تو اس طرح آتی ہے، مثل مانند سلسلۃ الجرس، سلسلہ ہوتا ہے آواز دینا. قرآن پاک جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہیں وہ لفظ یاد ہوگا، من صلصال من حمأ مسنون، سلسال، بجنے والی مٹی، کھنکتی ہوئی مٹی. پکی نہیں ہوتی تو سلسال ہوتی ہے، لیکن جب پک جاتی ہے تو فخار ہو جاتی ہے، کل فخار. تو مثل سلسلہ، تو سلسال ہوتا ہے بجتی ہوئی مٹی، اور سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹی کو کہتے ہیں، اور سلسلہ کہتے ہیں خاص طور پر لوہے کی آواز. جب لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو ٹن کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، ٹن، یعنی ایک لوہا جب دوسرے لوہے سے ٹکر کھاتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلہ بولتے ہیں. تو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے.
اور یہ مجھ پہ بڑی سخت ہوتی ہے. اشدہ علیہ، وحی کی ساری قسموں سے زیادہ شدید ہوتی ہے مجھ پر. فیفسم عنی، جب وہ ختم ہوتی ہے مجھ سے، وقد وعیت عنہ، میں اس ساری کو سمیٹ چکا ہوتا ہوں. وعاء کہتے ہیں عربی میں برتن کو. برتن کس لیے ہوتا ہے؟ مثلا دودھ ڈالتے ہیں تو آپ اس میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. تو میں اس کو بھر لیتا ہوں، یعنی محفوظ کر لیتا ہوں، میرے اندر وہ پوری ریکارڈ ہو جاتی ہے. فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا ہے وہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے مجھ کو. آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام میں آواز ہوتی ہے نا، تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا فرشتے کی طرف سے. تو ایک روایت ہی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو فرشتے ایسی آواز سنتے ہیں جیسے لوہے کی زنجیر سخت پتھر پر ماری جائے، یعنی ایک چھڑاکے دار آواز کی طرح. یہ تشبیہ دی گئی، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو یہ خاص آواز اللہ تعالیٰ کے کلام سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بولا جاتا ہے ایک لفظ تو ہوا کی لہروں میں جب ہماری زبان بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کان کے پردے کے اوپر آ کے ٹکراتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے جب آواز آتی ہے تو وہ ایسے لگتی ہے، یعنی کس طرح ٹکراتی، گویا کسی نے لوہے کی زنجیر کو پتھر پہ چھڑک مارا. یعنی اتنی شدت ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہ آواز ہر کوئی نہیں سن سکتا، فرشتے اور پیغمبر ہی سن سکتے ہیں. سلسلۃ الجرس کو آپ یوں بھی سمجھے کہ شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آتی ہے. بعض اوقات پوری لمبی ایک سورت جیسے آپ کے اندر ریکارڈ کی گئی، میں ریکارڈ کا لفظ جدید زبان سے بول رہی ہوں، کہ آپ اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے. فاسٹ پلے ہوتا ہے نا، فاسٹ ریکارڈنگ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آواز پوری طرح واضح نہیں ہوتی. آواز ہوتی ہے لیکن پوری طرح لفظ یوں سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ آ کے وہ بھر جاتی دوسری کیسٹ میں. پھر آپ اس کو آن کرتے ہیں، ری پلے کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آواز آپ صحیح طور پہ سن لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دی جاتی تھی، آپ کے اندر بھر دی جاتی. پھر آپ جب اسے دوبارہ بولتے، بیان فرماتے تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک نارمل آواز میں ایک کیسٹ پلیئر دوبارہ آن کر دیا جاتا ہے. آپ اس کو رتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے اس کو پڑھتے اور دوسروں کو بات سمجھ میں آتی تھی. آپ کے بولنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے الفاظ گن سکتے تھے کہ ایک سینٹنس میں آپ نے کتنا بولا، تیز نہیں بولتے تھے. وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ، فرشتہ مثال بن جاتا ہے. يَتَمَثَّلُ کا لفظ مثل سے ہے، یعنی مانند ہو جاتا ہے، مثال ہو جاتا ہے. کس کے؟ رجلن، ایک مرد کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دحیہ کلبی، نام آپ نے سنا ہوگا، دحیہ کلبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی شکل جبریل سے ملتی ہے. یعنی انسانی شکل میں جب جبریل آتے تھے تو وہ دحیہ کلبی کی شکل میں. فَيُكَلِّمُنِي، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی بول کے وہ قرآن سناتا ہے مجھ کو. فَأَعِي، تو میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی اس کو بھی یاد کر لیتا ہوں. ما یقول، جو وہ کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھی. وہ بیان کرتی ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی اترتی تھی کہ شدید ٹھنڈک کے دن، برد کہتے ٹھنڈک، شدید جاڑے کے دن آپ پہ جب وحی آتی اور وہ منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا. یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے یتفسد، اس کا روٹ ہے فے صاد دال، فسد. فسد کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے، فسد کھولنا، یعنی رگ چیر کر خون نکالنا. تو جب کوئی وین کٹ جائے تو کتنا خون نکلتا ہے؟ بہت نکلنے لگتا ہے نا، جیسے ایک سیلاب آ رہا ہو، بند ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ختم ہونے کے بعد شدید ٹھنڈک کے دن بھی اتنا پسینہ نکلتا، یعنی پسینے کے مبالغے کے لیے لفظ استعمال ہو، یتفسدو، گویا فسد کھل گئی ہو، یعنی اس طرح قطرے ٹپکتے کہ جیسے پانی کی ایک سیلاب آ گیا ہو. یعنی اس بات کو حضرت عائشہ کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی جب آپ کے اوپر وحی آتی تھی. اور جبین کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وحی کی اور شکلیں بھی تھی جن کا اس حدیث میں ذکر نہیں. مثلا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نظر آنا، اللہ تعالیٰ کا پردے کی آڑ میں بات کرنا جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصل شکل میں آنا. آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے، اور آپ کے 600 پر تھے. یہ روایت بھی آپ پڑھیں گے آگے. تو یہ جو وحی کی اور آنے کے طریقے ہیں نزول کے، وہ اس حدیث میں بیان نہیں ہوئے لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلیں گے. اگلی حدیث، حدثنا یحییٰ بن بکیر، امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن بکیر
بیان کیا ہم سے یحییٰ بن بکیر نے، قال حدثنا اللیث، ہم سے لیث نے روایت کیا، عن عقیل، وہ عقیل سے روایت کرتے ہیں، عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں، عن عروہ بن الزبیر، عروہ بن زبیر سے، یہ پیچھے جو آئے نا ہشام بن عروہ، یہ ان کے والد ہیں عروہ بن زبیر، اور زبیر کا نام کیا، زبیر بن عوام تھا، عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، کیونکہ بھانجے ہیں ان کے، وہ خالہ سے سنتے ہیں اور آگے سناتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف عورتوں نے روایت نہیں کیا، عورتوں نے بھی کیا، وہ بھی آئے گا، لیکن مردوں نے بھی کیا، اور مردوں میں کچھ دوسرے مرد بھی تھے اور کچھ آپ کے رشتہ دار بھی۔ تو عروہ جو آپ کے بھانجے تھے وہ آپ سے روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، کہتی ہیں، اولو پہلے پہل ما بدئ بہ، جو ابتدا کیے گئے ساتھ اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من الوحی، وحی میں سے، الرؤیا الصالحہ، الرؤیا خواب، الصالحہ سچے، فی النوم نیند میں، فکانا تو تھے، لا یرا نہ دیکھتے، رؤیا کوئی خواب، الا مگر، جاءت آتا، مثلا مانند، فلق پھٹنے یا روشنی، الصبح صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، ثم پھر، حبب محبوب کیا گیا، پسند کیا گیا، الیہ آپ کی طرف، الخلاء تنہا رہنا، خلا اکیلا ہونا، وکانا اور تھے، یخلو اکیلے ہوتے، بغار ہرا غار ہرا میں، آپ غار ہرا میں اکیلے رہتے، فیتحنث تو آپ عبادت کرتے، فیہ اس میں، اور تحنث کیا ہے، وہ ہوا اور وہ، التعبد عبادت کرنا ہے، اللیالی راتوں کو، ذوات العدد عدد والیاں یعنی کئی ایک متعدد، قبل اس سے پہلے، ان کے، ینزع لوٹتے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، ویتزود اور زاد راہ لیتے، کھانے پینے کا سامان لیتے، لذالک اس کے لیے، ثم پھر، یرجع لوٹتے، الی خدیجہ طرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، فیتزود پھر وہ زاد راہ لیتے، لمثلھا اسی کی مانند، حتی یہاں تک کہ، جاءہ آ گیا آپ کے پاس، الحق حق، وہو فی غار ہرا اور وہ غار ہرا میں تھے، فجاءہ تو آیا آپ کے پاس، الملک فرشتہ، فقالا تو اس نے کہا، اقرأ پڑھو، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیں، انا میں، بقارئن پڑھنے والا، میں پڑھ نہیں سکتا، قالا کہا، فاخذنی تو اس نے پکڑا مجھ کو، کس نے فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پکڑا، فغتنی پھر مجھے بھینچا، اپنے ساتھ لگا کے بھینچا، حتی یہاں تک کہ، بلغا پہنچی، منی مجھ کو، الجہد مشقت، ثم پھر، ارسلنی چھوڑ دیا مجھ کو، فقالا پھر کہا، اقرأ پڑھو، قلت میں نے کہا، ما نہیں، انا میں، بقارئن پڑھنے والا، میں پڑھ نہیں سکتا، فاخذنی تو اس نے پکڑ لیا مجھ کو، فغتنی پھر بھینچا مجھ کو، الثانیۃ دوسری مرتبہ، حتی یہاں تک کہ، بلغا پہنچی، منی مجھ کو، الجہد مشقت، ثم ارسلنی پھر چھوڑ دیا مجھ کو، فقالا پھر فرمایا، اقرأ پڑھو، فقلت تو میں نے کہا، ما انا نہیں ہوں میں، بقارئن پڑھنے والا، فاخذنی پھر پکڑ لیا مجھ کو، فغتنی پھر بھینچا مجھ کو، الثالثۃ تیسری مرتبہ، ثم ارسلنی پھر چھوڑ دیا مجھ کو، فقالا پھر کہا، اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی ساتھ نام اپنے رب کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، اقرأ پڑھو، وربک اور رب تیرا، الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، فرجع تو لوٹے، بہا ساتھ اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یرجف کہ کانپ رہا تھا، فؤادہ آپ کا دل، فدخلا تو آپ داخل ہوئے، علی خدیجہ اوپر خدیجہ کے،
بنت خویلد جو خویلد کی بیٹی تھیں رضی اللہ عنہا. فقالا پھر آپ نے فرمایا زملونی کپڑا اڑھا دو مجھ کو، زملونی مجھے کپڑا اڑھا دو. فزملوہ تو انہوں نے کپڑا اڑھا دیا اس کو، حتی یہاں تک کہ ذہبا چلا گیا، عنہ آپ سے، الروع خوف. فقالا تو کہا لخدیجہ حضرت خدیجہ سے، وأخبرها اور اطلاع دی ان کو، الخبر اس واقعے کی یا اس خبر کی. لقد البتہ تحقیق، خشیت میں ڈرتا ہوں، علی نفسی اپنی جان کے بارے میں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. فقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، کلا ہرگز نہیں، یعنی مت ڈرو، واللہ اللہ کی قسم، ما نہیں، یخزی کا رسوا کرے گا تجھ کو، اللہ تعالی، ابداً کبھی بھی، انکا کیونکہ آپ، لتصلو البتہ جوڑتے ہیں، الرحم رشتہ داری کو، وتحملو اور آپ اٹھاتے ہیں، الکل بوجھ، وتکسبو اور آپ کما کر دیتے ہیں، المعدوم جو معدوم ہے، جو نہیں ملتا، وتقری اور آپ ضیافت کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، الضیف مہمان کی، وتعین اور آپ مدد کرتے ہیں، علی اوپر، نوائب حادثوں کے، الحق حق کے یعنی حق کے راستے میں یا برحق حادثوں پر مدد کرتے ہیں. فانطلقت تو لے گئیں بہی آپ کو، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حتی یہاں تک کہ اتت لے آئیں بہی آپ کو، ورقۃ بن نوفل ورقہ بن نوفل کے پاس، بن اسد بن عبد العزى جن کے والد کا نام اسد اور دادا کا نام عبد العزى تھا. یہ ابن ام خدیجہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے. ابن ام چچا کو کہتے. وکانا اور وہ تھے، امرأن ایک شخص، تنصرا جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی، فی الجاہلیہ جاہلیت کے دور میں. وکانا یکتب اور وہ لکھا کرتے تھے، الکتاب العبرانی عبرانی کتاب بمانا لکھائی کے ہے یعنی تحریر، کہ عبرانی تحریر لکھنا جانتے تھے. فیکتب تو لکھتے، من الانجیل انجیل میں سے، بالعبرانیت عبرانی زبان میں، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، ان یکتبا کہ وہ لکھیں، وکانا اور تھے، شیخن کبیرن بہت بوڑھے بزرگ، شیخ بہت بوڑھا، کبیر بہت بڑا، قد امیہ جو اندھے ہو چکے تھے. فقالت تو کہا، لہو اس کو، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یبن ام اے چچا کے بیٹے، اسمع سنو، من سے، ابن اخی کا اپنے بھائی کے بیٹے سے. فقالا تو کہا، لہو اس کو، ورقہ نے، یبن اخی اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا کیا کچھ، ترا تم دیکھتے ہو، یعنی کیا دیکھتے ہو، آپ کو کیا نظر آتا ہے. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبر ما رأى جو آپ نے دیکھا. فقال لہ ورقہ تو کہا آپ کو ورقہ نے، ھذا الناموس یہ ناموس، الذی جو، نزل اللہ اتارا تھا اللہ نے، علی موسیٰ اوپر موسیٰ کے، یا لیتنی اے کاش کہ میں، فیہا اس میں، جزعن جوان ہوتا، لیتنی کاش میں، اکونو ہوتا میں، حیًا زندہ، اس جب، یخرجکا نکال دے گی تجھ کو، قومکا تیری قوم. فقالا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوا کیا بھلا، مخرجیہ نکالنے والے ہیں مجھ کو، ہم وہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے. قالا نعم کہا ہاں. لم نہیں، یأتی آیا، رجل کوئی شخص، قط کبھی بھی، بمثل مانند اس کے جو، ما جئت بھی لایا تو اس کو، الا مگر، عودیا وہ عداوت کیا گیا، وَإِنْ اور اگر، یدرکنی پالے مجھ کو، یوموں کا تیرا دن، یعنی تیرا وہ وقت میں پالوں مراد ہے، انصر کا میں مدد کروں گا تیری، نصرن مدد، مؤزرن قوی مضبوط، ثم پھر، لم نہ، ینشب رہا، ورقہ ان توفیہ کے فوت ہو گیا یعنی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، وفترہ اور رک گئی، الوحی وحی. قال ابن شہاب
ابن شہاب کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِي ابو سلمہ، خبر دی مجھ کو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے، ان جابر ابن عبداللہ کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری قال انہوں نے کہا، وَهُوَ يُحَدِّثُ اور وہ بیان کرتے ہیں، ان فترۃ الوحی وحی کے رکنے کے بارے میں، فقال تو کہا، فی حدیث ہی اپنی حدیث میں، بینا درمیان اس کے، انا امشی کہ میں چل رہا تھا، اس سمعت صوتا جب میں نے سنی ایک آواز، من السماء آسمان سے، فرفعت بصری تو میں نے اٹھائی اپنی نگاہ، فاذا الملک تو فرشتہ، الذی جاءنی بحراء جو آیا تھا میرے پاس حراء میں، جالسن بیٹھا ہوا ہے، علی کرسی ایک کرسی پر، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، فرعبت تو میں مرعوب ہوا، منہ اس سے، فرجعت تو میں لوٹ آیا، فقلت تو میں نے کہا، زملونی زملونی مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا دے دو، فانزل اللہ تعالی تو اتاری اللہ تعالی نے، یا ایھا المدثر اے کپڑا لپیٹنے والے، قم اٹھو، فانذر پھر ڈراؤ، الی قولہ یعنی آگے کی آیات تک، والرجز اور گندگی، فہجر پھر چھوڑ دو، فحمیہ تو تپ گئی، الوحی وحی، وتتابع اور پے در پے آنے لگی، تابعہ مطابقت کی ہے اس کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ ابو صالح اور ابو صالح نے، وتابعہ اور مطابقت کی اس کی ہلال ابن رداد نے، ان زہری سے، وقال یونس و معمر اور یونس اور معمر کی روایت میں ہے، بوادرہ یعنی فؤادہ کی بدلے بوادرہ کہا۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں وحی کی ابتدا کے بارے میں خاص طور پر بات آئی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کی سب سے پہلی شکل یہ تھی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، صالحہ کا مطلب صادقہ، سچے، صالح یعنی بالکل صحیح درست، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا، فکان لا یرا رؤیا جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو نتیجہ کیا نکلتا، الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ اتنا روشن ہوتا تھا، اتنا واضح آتا تھا آپ کو، جیسے رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کو انسان بالکل واضح پہچان لیتا ہے، یعنی وہ بالکل صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، یعنی ایسا سچا ہوتا، پھر آگے دن کو وہ چیز نظر آ جاتی۔ ثم حبب الیہ الخلاء، ان خوابوں کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بڑی اچھی لگنے لگی، آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ وکان یخلو بغار حرا، آپ غار حرا میں تنہا چلے جاتے، حرا مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے، کہ فیتحنث فیہ، آپ اس میں عبادت کرتے۔ یتحنث کے آگے یہ جو لفظ لکھا نا، ہو تعبد اللیالی، یہ کہا جاتا ہے کہ امام زہری نے اس لفظ کی تفسیر کی ہے، یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس کو ادراج بھی بولتے ہیں۔ بہرحال تحنث کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، حنس العظیم، ہے نون سے، حنس کہتے ہیں گناہ کو، تو حنس سے باب تفاعل جب بنا تو کیا ہوا، سلب کی خصوصیت آ گئی کہ حنس ختم ہو گیا، تحنث یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یعنی عبادت گزار ہو گئے۔ اور یہ خاص طور پر تحنث کس عبادت کے لیے بولا جاتا ہے، تعبد اللیالی، انسان راتوں کو جاگنا شروع کر دے، رات کی عبادت کے لیے، قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف واپس آنے سے پہلے۔ یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے اور تنہا ہوتے تھے، اور پھر گھر آتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اور پھر اپنے ساتھ زیادہ راہ لیتے، یعنی وہاں ظاہر ہے کہ کھانے پینے کو کوئی انتظام نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا تھا، ستو اور کھجوریں۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، یعنی جب یہ توشہ بھی ختم ہو جاتا، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، یہاں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیں کہ اپنے شوہر کی بدلتی ہوئی کیفیت پر اس سے لڑنے جھگڑنے نہیں لگ جاتی، بلکہ کتنے صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ توشہ پھر ساتھ دے کے بھیج دیتی۔ ہم اپنی جگہ پر غور کریں، کیا ہم میں سے کسی عورت میں اتنا صبر ہے کہ اس کے شوہر میں یکا یک ایک ایسا چینج آئے اور وہ اپنی عام روٹین کو چھوڑ کر کسی خاص مشن، کسی خاص عبادت، کسی خاص کام کے اوپر اگر وہ مصروف ہو جائے تو کیا ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں؟ اور صرف تعاون ایسا نہیں کہ اس کو کہیں اچھا آپ چلے جائیں، بلکہ ساتھ زیادہ راہ بھی دے۔ اسی لیے ان کا مقام
بہت بلند ہے حضرت خدیجہ کا. ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور انہیں بشارت دی ہے کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے. حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچتا، نہیں وہی اصلاً آ جاتی ہے. اور کب آتی ہے؟ وہو فی غار حرا، جب آپ غار حرا میں تھے. فجاءہ الملک، تو فرشتہ آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اقرأ، پڑھو. قال ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں پڑھ نہیں سکتا. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاخذنی، جب میں نے پڑھنے سے انکار کیا تو فرشتے نے مجھ کو پکڑ لیا. فغطنی، اور مجھے اپنے ساتھ لگایا اور جھنجوڑا اور بھینچا، اتنا بھینچا حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میں تھک گیا، یعنی مجھے جہد پہنچی. یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص کو پریس کیا جائے تو وہ اس کے اندر جیسے اس کا سانس رکنے لگتا ہے یا ایک وہ شدت کی کیفیت آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا، ایسا کیوں کیا، کیوں بھینچا، کیوں جھنجھوڑا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک ایکسرسائز تھی، ایک تیاری تھی. پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اتنی شدت ہوتی تھی وحی کے آنے کی، اتنی وہ قوت سے آتی تھی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حج یا عمرہ کو جو، اگر آپ واک کرنے کے عادی نہیں تو پہلے دن جا کے آپ کا جسم اکڑ جائے گا، آپ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس کے لیے ایک یعنی ایکسرسائز کروائی جا رہی کہ اب یہ جتنا بھاری بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور ثقیل وہ اپنے دوسرے معنی میں بھی ثقیل ہے. تو وہ چونکہ بہت بھاری کلام ہے. آپ کو معلوم ہے کیسا بھاری؟ جب یہ پہاڑوں پہ اتارا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، ابینا یحملنھا، اتنا بھاری کلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا وہ خوب جھنجھوڑتے ہیں، یعنی پوری آپ کے اوپر قوت استعمال کرتے ہیں فرشتے. کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کہ آپ کے اندر سے وہ ساری بشری خواہشات اور وہ چیزیں سب نکل جائیں، آپ فرشتے کا ایسا لمس حاصل کریں، ایسی انرجی اس سے لے کہ یہ جو دوسرا قوی کلام آ رہا ہے اس کو جذب کر سکے اپنے اندر. اب دیکھیں کہ جب ہمارا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کا کلام اوپر اوپر سے پھسلتا جاتا ہے، اثر نہیں کرتا. لیکن جب انسان دل نرم کر کے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، ایسا ماحول انسان کو ملتا ہے کہ دل پگھلنے لگتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بات وہی ہوتی ہے، اثر زیادہ کرتی ہے، اندر تک اتر جاتی ہے. قرآن کے یہی الفاظ جو آپ نے زندگی میں بہت دفعہ پڑھے ہوں گے، لیکن جب آپ فرشتوں کے سائے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کی حیثیت بالکل کچھ اور ہوتی ہے. تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، نورانی مخلوق ہے. جب وہ بھیجتے ہیں اپنے ساتھ لگا کے تو اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں داخل ہوتے ہیں. آپ کو وہ نور، وہ انرجی، وہ روشنی، وہ قوت، وہ سب کچھ ملتا ہے، جس کے بعد آپ اپنے آپ کو اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک انرجی ملتی ہے، سب طرف سے ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جو بڑے مشکل لگتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، دین بڑا مشکل ہے. لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اس کوشش میں ہیں، تو آپ کو ان کے ذریعے سے قربت ملنے لگتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، کیونکہ علم کے لیے صرف کتاب کافی نہیں، علم کے لیے پاس رہنا ضروری ہے، قربت ضروری ہے، اہل علم کی صحبت ضروری ہے. اسی لیے ان لوگوں کو صحابی ہونے کا شرف نصیب ہو گیا جن کی صرف آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اور جنہوں نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر صرف اپنی ان نگاہوں سے آپ کے وجود مبارک کو دیکھا. انہیں کیا ٹائٹل مل گیا، کتنا بڑا شرف، رضی اللہ عنہم. ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان پہ دعا بھیجتے ہیں. یہ کمال ہے آپ کے فیضان نظر کا اور آپ کے وجود کا. لہذا اہل علم کی صحبت، ان کی قربت، ان کی محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ صرف علم کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت اور برکت اور فیض اس پہ نازل ہوتا ہے، ان سب پہ جو صرف اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں، کسی اور مقصد کے بغیر.